معزز و مکرم قابل قدر علماء اہل سنت و جمیع برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی مجھ سے پیشتر مسجد حاضہ کے امام و خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ و قاری سید حسیب رضا صاحب بہت ہی ایمان افروز خطاب آپ حضرات کے سامنے فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی میں بھی کچھ دیر حصول برکت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اس سے قبل کہ خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ گفتگو آگے بڑھے، آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار شفیع روز شمار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار حبیب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار مدینے کے تاجدار سید ولد آدم فخر آدم و بنی آدم شہریار ارم تاجدار حرم نبی مکرم رسول محترم سرو ناز قدم مغز راز حکم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مہر چرخ نبوت گل باغ رسالت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت سرور کشور رسالت صاحب تاج شفاعت ناز بردار امت فاتح باب نبوت خاتم دور رسالت شرق انوار قدرت فتق اظہار قربت بے سہیم و قسیم بے عدیل و مثیل جوہر فرد عزت فرحت جان مؤمن غید قلب ضلالت آفتاب رسالت و ماہتاب نبوت نبی الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا رأس الوفا وجہ الصفا نجم الندى عین التقا کنز العطا کشف الغطاء رأس الوفا وجہ الصفا شمس الضحا بدر الدجا طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین ڈوبتوں کو ترانے والے نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے بزم کونین میں سب سے نرالے اللہ کے پیارے ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے کشتی امت کے کھیون ہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکان والے لامکان والے عرب والے عجم والے گناہگار امت کو اپنی چادر رحمت میں چھپانے والے شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی کا مژدہ جاں فضا سنانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے ہمارے ہاتھوں میں قرآن دینے والے رب سے ملانے والے اللہ کے پیارے امام الانبیاء شفیعنا یوم الجزا ارواحنا فدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ تھوڑی دیر پہلے مائک تھوڑا ڈسٹرب کر رہا تھا، ری ساؤنڈ ہو رہا تھا، اب ایسا نہیں ہو رہا شاید؟ آواز اب صاف آ رہی نا؟ حافظ صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، پھر کچھ اس میں سیٹنگ کر دی ہے۔ جب کیا ہو رہا تھا، حافظ صاحب کم بول رہے تھے، مائک زیادہ بول رہا تھا۔ جب مائک بولنا شروع کرتا تو مقرر خاموش ہو جانا پڑتا۔ اب تو ویسی حالت نہیں ہے نا، اللہ کے کرم۔ اگر اسے زیادہ مسئلہ ہو گیا تو مائک بازو رکھ کے بھی تقریر کر لے سکتے ہیں،
اس لیے کہ جو بول رہے وہ سمجھ میں آنا وہ ضروری ہے نا. بیچ میں مائک بولا تو ہم کیا بولے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گا, معاملہ پورا الٹا پلٹا ہو جائیں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سراپا خیر و برکت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سنیوں کے رضا سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. وصف کہتے ہیں خوبی کو, وصف کہتے ہیں تعریف کو, وصف کہتے ہیں خوبی کو. یا رسول اللہ تیرے تو وصف, یا رسول اللہ آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہ مطلب ختم ہو جانا, عیب تناہی کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ عیب ہے. اتنی تعریف کرے, ایک صاحب آئے حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, عالم ہے, فاضل ہے, مفتی ہے, حاجی ہے, ختم ہو گیا. اس کے آگے اب بھائی نے تو بولیں گے کیا, بات ختم ہو گئی. کسی کا انٹروڈکشن کرا رہے, یہ کیا ہے, یہ ایم ایل اے ہے, بعد میں اور آگے بڑھے, یہ ایم ایل اے تھے منسٹر بنے اور آگے بڑھے سی ایم بنے, بات ختم ہو گئی. پی ایم بنے, بات ختم ہو گئی. یعنی تعریف کی, ہر ایک کی تعریف کی ایک لمٹ ہے, ایک حد ہے, اور مصطفیٰ وہ ہے کہ ان کی تعریف کی حد نہیں ہے. یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. عربی کا ایک مقولہ ہے, کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. کسی کے ناموں کی زیادتی اس ذات کی شرافت کی دلیل ہوا کرتی ہے, اور مصطفیٰ کی تعریف وہ ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. مصطفیٰ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حمد بیان کرتے ہیں نا. اللہ کی ذات محمود ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ذات محمود ہے. اور حضور کا نام محمد ہے. حضور کا نام محمد ہے. محمود کے معنی وہ ذات جس کی حمد بیان کی جائے, وہ ذات جس کی تعریف کی جائے. حمد کے معنی تعریف, وہ ذات جس کی تعریف بیان کی جائے وہ محمود. تو ہم حامد, ہم تعریف کرنے والے اللہ کی, ہم حامد, ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے, ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے, ہم اللہ کی تقدیس بیان کر رہے, ہم اللہ کی تمجید بیان کر رہے, ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے. تو ہم ہیں حامد, ذات الہی محمود, ہم ہیں حامد, اللہ کی ذات محمود. محمود کے معنی وہ ذات جس کی تعریف کی گئی. محمود کے معنی کیا؟ وہ ذات جس کی تعریف کی گئی. انگلش میں بولتے سبجیکٹ آبجیکٹ, عربی میں بولتے فاعل مفعول. حامد بندے سب فاعل ہے, رب کی تعریف کر رہے ہیں. رب کی ذات اس میں مفعول ہے. رب کی ذات محمود ہے, جس کی تعریف کی جائے وہ محمود ہے. اور حضور کا نام محمد ہے. حضور کا نام محمد ہے. اسی حمد سے اس میں مبالغہ بنا محمد. محمد کے معنی ہے وہ ذات جس کی خوب تعریف کی گئی, جس کی صرف تعریف کی گئی وہ محمود ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کی کتنی بھی تعریف کرو وہ کم ہے. اللہ کی تعریف جتنی بھی بیان کرو وہ کم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود. اللہ کی تعریف بندے کما حقوق کر ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کی کتنی بھی عبادت کرو وہ کم. اس کی ذات کسی کی عبادت کی محتاج نہیں. کرے تو ہمارا بھلا, نہیں کرے تو ہمارا نقصان. پاکی ہے اس ذات کو, منزہ ہے وہ ذات پروردگار. اللہ کی ذات ہماری تعریف کی محتاج نہیں, اللہ کی ذات ہماری تسبیح کی محتاج نہیں, ذات الہی ہماری تقدیس و تمجید کی محتاج نہیں. ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم. اس لیے ذات الہی محمود, وہ ذات جس کی تعریف کی گئی. لیکن مصطفیٰ کے نام اللہ نے محمد رکھا, اور قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. اور محمد کے معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف پہ تعریف کی گئی, جس کی تعریف پہ تعریف ہوئی, جس کی خوب تعریف ہوئی, جن کی خوب تعریف ہوئی. ان کی خوب تعریف ہم نہیں کریں.
ہم خوب تعریف ہم نہیں کریں، اللہ نے ان کا نام محمد رکھا اور مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی تو خوب تعریف کی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اچھا حضور کی تعریف، بعض لوگ ہم بولتے ہیں اور حضور کی تعریف کرنے میں کہیں اللہ کے برابر بنا دیتے، ایسا بولتے اتنا تعریف کرے کہ اللہ کے برابر بنا دیے، نعوذ باللہ تعالی، اللہ کو ناپ کے رکھے کیا؟ اللہ کی ذات لامحدود، اور حضور کی جتنی بھی تعریف کرو وہ کم۔ اچھا اور ایک بات، جس کی تعریف کرتے اس کے اندر توہین کا پہلو نہیں رہتا، تعریف کے معنی خوبی ہے، اچھائیاں، جس کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، وہ ذات جس کا نام اللہ نے محمد رکھا تو اس ذات کے اندر عیب نہیں، وہ ذات کے اندر نقص مانے عیب، وہ ذات کے اندر عیب سے پاک، وہ ذات نقص سے پاک، وہ ذات ہر قسم کے عیوب سے پاک۔ ذات مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب بنایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہیں کہ دھواں نہیں۔ حضور کی جتنی بھی تعریف کرو وہ کم، حضور کی تعریف جتنی بھی بیان کرو وہ کم ہے۔ حضور کی جیسی تعریف کرنا ہے، حضور کی جو شان و عظمت ہے، حضور کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو نہ کوئی عقل سمجھ سکتی ہے، نہ وہ تعریف کوئی زبان اپنی زبان سے بیان کر سکتی ہے۔ بالا تر ہے ذات مصطفیٰ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں یہ باتیں عرض کر دیا، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ رہا تھا، مقطع سنا کے انشاءاللہ تقریر شروع کر دیتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت مقطع میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن میں تو گفتگو بات، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تھوڑا ترجمہ کر دوں کیا اس کا بھی؟ کروں انشاءاللہ، موضوع پہ تقریر برابر کریں گے۔ دیکھو تقریر کا اصل جو مقصد ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے ذکر رسول، ہے نا بھائی؟ حضور کا ذکر سننا سنانا یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہ سب سے بہترین عبادت بھی ہے نہیں؟ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر انبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جب نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے تو نبیوں کے سردار کا ذکر کرنا یہ افضل العبادت ہے، اور ہم پیدا ہوئے مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ کس پہ کر دیا؟ یا رسول اللہ آپ کیا ہیں؟ خالق کا بندہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں، خالق کے بندے ہیں اور مخلوق کے آقا ہیں۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم حدیث کھول کے دیکھتے ہیں شان مصطفیٰ تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور کی انگلی کا اشارہ ہوا تو ڈوبا ہوا سورج نکل کے آ گیا، اور یہ سب کام بندہ نہیں کر سکتا، یہ سب کام بندے کی قدرت میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مگر ہمارا عقیدہ پھر بیان کرتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ، آپ کے معنی بندہ عربی میں، حق یہ ہے عبد الہ وہ معبود کے بندے ہیں، حق یہ کہ ہیں عبد الہ، اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ انشاءاللہ تقریر کے اختتام پہ اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ دوستوں اور بزرگوں، آج کی جو یہ مقدس رات ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ البرأت، شب برات ہے نا، اس کا نام ہے شب برأت، یعنی نجات والی رات، نجات دینے والی رات۔ اس رات کا نام لیلۃ المغفرت بھی آیا ہے، یعنی مغفرت والی رات۔ اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ البرکت، برکت والی رات۔ امام مسلم خشیری رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لیلۃ الساقیہ،
پانی پلانے والی رات، جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں مرتے وقت، موت کے وقت اس کو جو ہے نا پیاس کی تکلیف نہیں ہوتی، اس رات میں عبادت کرنے والے کو اس کی برکت سے انتقال کے وقت وقت موت اس کے لیے جو ہے نا پینے کا پانی میسر ہو جاتا ہے۔ اس رات کی برکتوں میں لکھے ہیں کہ یہ رات لیلۃ الساخیہ، پانی پلانے والی رات ہے، یہ لیلۃ البرکت ہے، لیلۃ المغفرت ہے، لیلۃ الرحمہ اس کا ایک نام ہے۔ اس رات کے 5-6 نام لکھے ہیں مفسرین۔ یہ رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے، سعادتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ اس سورہ دخان 25ویں پارے کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے، اور حضرت اکرمہ صحابی رسول فرماتے ہیں اس آیت میں جس رات کا ذکر ہے اس رات سے مراد یہ شب برات کا ذکر ہے۔ اس آیت کے اندر مفسرین کے 2 قول ہیں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ رات میں کیا ہوتا؟ ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، سپرد کر دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں یہ برکت والی رات، یہ نجات والی رات، اسی شب برات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے سال بھر کا انتظام، سال بھر کا پورا انتظام آج کی رات میں فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روزی بانٹنے والے ایک فرشتے ہیں، ہے نا، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بندوں میں رزق کی تقسیم کرنا۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا سال بھر کس کو کتنی روزی روٹی دینا ہے، یہ کام حضرت میکائیل کے حوالے کر دیا جاتا، سال بھر کا پورا اکاؤنٹ۔ آج کی رات میں اکاؤنٹ کلوز بھی ہوتا، آج کی رات میں اکاؤنٹ اوپن بھی ہوتا، آج کی رات میں پورے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ ہر حکمت والا کام فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب سال بھر میں کتنی لوگوں کی روح نکالنا ہے، کتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے، کتنوں کو موت آنا ہے، اس کا فیصلہ بھی آج ہی کی رات ہوتا ہے، اور یہ کام حضرت ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کون کون سے ماں کے پیٹ میں کون کون بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچے کے جسم میں روح ڈالنے کا کام ایک فرشتے کرتے، معلوم ہے نا کون کرتے ہیں؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام روح ڈالنے کا کام جبریل علیہ السلام کرتے۔ حضرت درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر تھوڑا لمبی ہوتی، بات کو تھوڑا کھول کے بیان کروں کیا؟ ہاں تھوڑی دیر، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، جب ختم ہوگا تھوڑا اشارہ کرے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب تک سننا ہے سن لے کے، نہیں ایسا نہیں بور کر کے بٹھانے کا بھی نہیں ہے۔ جب تقریر ختم کرنے کا ہے مجھ صاحب بس کرو بولے تو جب ہی اسی وقت 5 منٹ کے اندر چھٹی کر لیں گے۔ ویسے بھی جو جگنے کی رات ہے آرام سے بیٹھتے بول کے میں تھوڑا بیان کر رہا ہوں۔ ویسے جگنے کی تو عادت ہے اپنے پاس، یو پی، بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ کے لوگ راتوں میں نہ جگتے، وہاں پہ 8:30 بجے سب لوگ سو جاتے، مگر تلنگانہ اور کرناٹک کے لوگ جگنے میں ان کا کوئی مثال نہیں ہے ان کی۔ پورے ورلڈ میں اگر کمپٹیشن ہوا جگنے میں تو تلنگانہ کے لوگ نمبر 1 پہ آتے، اس میں ٹاپ پہ حیدرآباد کے لوگ آتے، پوری رات جگ کے دن بھر سوتے۔ ہاں حیدرآباد میں رات کے 2 بجے ڈنر کرتے، 2 بجے جلدی کھا لیا رات کا کھانا بولتے، وہ تو 2 بجے کھائے بولے سرکار، ایسے ہی بولتے حیدرآباد میں، آج ذرا جلدی ہوگا وہ تو 2 بجے کھائے بولے سرکار۔ دوپہر میں 2 بجے فون کر کیا کر رہے؟ ناشتہ کر رہا ہوں۔ لنچ کے ٹائم پہ وہ لوگ بریک فاسٹ کرتے، ایڈوانس ہے بھائی، نیو جنریشن ہے، رات بھر جگ کے دن بھر سوتے۔ حالانکہ یہ کام غلط ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کوئی بہادری کا کام نہیں، یہ کوئی جوان مردی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے، اور جو لوگ کنٹینیو نائٹ ڈیوٹی کرتے، جو لوگ کنٹینیو رات کو جاگتے ہیں، اس کے غلط اثرات جسم کے اوپر مرتب بھی ہوتے۔ جوانی میں نہیں معلوم پڑتا، جیسے تھوڑا عمر ڈھلنا شروع ہوتی، کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف کام ہو رہا۔ جو لوگ رات میں کنٹینیو جاگتے ہیں ان کو جاگنے سے کئی بیماریاں ہو جاتی، ڈائجیشن کا پرابلم، بی پی، تھائرائڈ، وہ
شوگر، سب بہت ساری بیماریاں، کیونکہ ایک آدمی کو، صحت مند آدمی کو کم سے کم 6 گھنٹے رات میں نیند کرنا ضروری ہے۔ یہ سائنس کی بات ہے، یہ طب کی بات ہے یہ، اور فطرت بھی یہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤ، اس کے بعد پھر اٹھ کے عبادت کرو۔ ایک حدیث سنا کہ میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی پوچھے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں حضور سوتے، آرام کرتے، نہیں رات بھر حضور نماز پڑھتے رہتے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو حضور کو رات میں آرام کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے، نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے، آرام کرتے ہوئے بھی دیکھ سکتے، بستر پہ لیٹے ہوئے بھی دیکھ سکتے، نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا لکھے معلوم؟ علماء کرام یہاں حضرت عائشہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تو تھوڑی دیر لیٹ جاتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، تھوڑی دیر سو جاتے، بستر استراحت پر تھوڑی دیر حضور آرام کرتے، پھر اٹھ کے جو ہے نا سرکار پھر نماز تہجد ادا کرتے، اس کے ساتھ نماز وتر پڑھتے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر جو حمد و ثنا بیان کرتے، پھر رسول پاک پھر تھوڑی دیر آرام کرتے، عشاء پڑھ کے آرام کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اٹھے، پھر تھوڑی دیر آرام کرے، پھر اٹھے، پھر عبادت کرے، اس کے بعد پھر نماز فجر پڑھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پوری رات کنٹینیو نہیں جاگنا چاہیے، رات میں عبادت بھی اگر کرنا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کر لیا کرو۔ دوپہر کے بعد جو سوتے اس کو قیلولہ بولتے ہیں عربی میں، تھوڑی دیر دوپہر میں آرام کر لیا کرو، اس لیے کہ دوپہر کے ٹائم میں تھوڑی دیر آرام کر لینا یہ رات میں جاگنے میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ آدمی فریش رہتا، باڈی فریش رہتی، مائنڈ اس کا ایک دم صاف رہتا۔ اب دن بھر تھک کے چور ہو گئے، رات میں جگے، ایک دن باڈی ساتھ دیتی، دوسرے دن 2 دن تک سو جاتے۔ ایسا ہو رہا آج کل، تھوڑے لوگوں کیا کر رہے، کنٹینیو کام کر رہے، اسٹل باڈی ہے میری بول کے کنٹینیو کر رہے، پھر 3 دن تک آیا، نہ مسجد میں دکھتے نہ مدرسے میں دکھتے۔ کیا ہوا تھا نہیں صاحب وہ جگنے سے بخار آیا تھا، وہ ہوا تھا، یہ ہوتا ہے، انسان برابر ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اسلام میں راہ اعتدال ہے، نہ حد سے بڑھ جانا نہ حد سے کم کرنا، ایک لمٹ میں رہ کے کام کرے تو گاڑی صحیح چلتے رہتی۔ ہماری باڈی بھی جو ہے نا یہ بھی آرام چاہتی، انجن 24 گھنٹے چلا تو کہاں جام ہو جاتا پورا۔ انسان کا جسم بھی ایک انجن کی طرح ہے، اس کو آرام دیے، اس کو غذا بھی دینا، اس کو غذا کی بھی ضرورت ہے انسانی جسم کے اندر۔ خالی بھوکے پیاسے بھی جو ہے نا کام کرے تو بھی چکر آ جاتی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا، غذا کا بھی استعمال کرنا۔ جو ان بیلنس جو مولانا بتا رہے ہیں، جو ان بیلنس جو ہو گیا ہمارے اندر، جو بیلنس آؤٹ ہو گیا، وہ صرف اس لیے ہوا کہ ہم کیا کریں، پورے غیر اسلامی رسوم و رواج کو اپنا لیے۔ اسلامی رسوم و رواج کیا ہے اپنے کو معلوم نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے اپنا؟ یہ اس وجہ سے جو ہے نا بہت معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو گئی، اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث اور ایک یاد ہے، وہ حدیث سنا کے میں اپنی بات بیان کرتا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے وہ تو فرض ہے، نفل روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 9 10 تاریخ کو یا 10 11 تاریخ کو پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہے نا، عاشورہ کا روزہ، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں حضور کم سے کم 3 روزے ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کبھی حضور شعبان کے مہینے میں جب روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اب پیارے مصطفیٰ پورا مہینہ روزے رکھتے ہوں گے، ایسا ہم لوگ سمجھتے تھے، مگر حضور اچانک روزے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر کبھی کبھی سرکار شعبان کے مہینے میں روزے بالکل نہیں رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ حضور شاید اب یہ مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہوں گے، پھر سرکار روزے شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی پوچھے، یا رسول اللہ، یہ رجب دوسرے مہینوں کو چھوڑ کے شعبان کے مہینے میں خاص کر آپ پابندی کے ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کس لیے فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو شب برات کو بندوں کے اعمال سال بھر کرے سو پورے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔
میری خواہش ہوتی ہے کہ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو اس وقت میں حالت روزے میں رہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی جب شعبان کے مہینے میں شب برات آئے تو تم رات میں، شب برات کی رات میں تم قیام کرو، یعنی اس رات میں تم کثرت سے نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ شب برات میں رات میں نمازیں پڑھو اور دن روزے کی حالت میں گزارو۔ ہو گئی؟ بعض لوگوں کیا بولتے ہیں، یہ جو شب برات ہے اہل سنت و جماعت والے شروع کر لیے سو ہے، یہ جگنے کی رات یہ سنیاں شروع کر لیے سو ہے، یہ رات کا ذکر حدیثوں میں نہیں ہے۔ تھوڑے لوگوں کا ایسا خیال ہے، بعض لوگوں ایسا سمجھ رہے، میں وہ ڈاؤٹ کلیئر کرتا ہوں۔ اصل میں جو بات بول رہا تھا کہیں وہ بھول جاؤں گا، حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ملک الحیات ہے، میں یہی بول رہا تھا نا، کیا ہے ان کا لقب؟ حضرت جبریل کا لقب ہے ملک الحیات، زندگی کے بادشاہ۔ ملک الحیات کا مطلب کیا؟ زندگی کے بادشاہ۔ تھوڑا غور سے سنو، بات سمجھ میں آتی۔ قرآن شریف میں تیسرے پارے میں ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور جو تمہیں موت دیتا ہے۔ کسی کو زندگی دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، کسی کو موت دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے نا، قرآن شریف میں ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام چوتھے مہینے میں ماں کے پیٹ میں آ کے بچے کے جسم میں جان ڈال دیتے، یہ حدیث شریف میں ہے، اس لیے ان کا لقب ہے زندگی کے بادشاہ ملک الحیات۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام بندوں کی روح قبض فرماتے ہیں، موت کا فرشتہ، ملک الموت، موت کے بادشاہ کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جب قرآن میں ہے اللہ زندگی دینے والا ہے، قرآن میں ہے اللہ موت دینے والا ہے، اسی تیسرے پارہ سورہ آل عمران میں ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے تمہاری شکلیں تیار فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورت تیار کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ویسی شکلیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے ایک فرشتہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت مورت تیار کرتا ہے۔ قرآن کی وہ آیتوں کا کیا مطلب، ان حدیثوں کا کیا مطلب؟ اگر اللہ تعالیٰ شکلیں بنانے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر یہ فرشتے کس کام کے لیے؟ تو ان آیتوں کا مطلب یہ ہے زندگی دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، حقیقت میں ہر ایک کو زندگی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی عطا سے حضرت جبریل زندگی دیتے ہیں، حضرت جبریل کا زندگی دینا حقیقت میں وہ اللہ ہی کا دینا ہے۔ اللہ کی عطا سے حضرت ملک الموت اللہ کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں، ان کا مارنا حقیقت میں اللہ ہی کا موت دینا ہے۔ حقیقت میں ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورتیں بنانے والا پروردگار عالم ہے، اس کے حکم سے، اس کی عطا سے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے ایک فرشتہ اس کام کے اوپر مامور ہے۔ تو جو فرشتہ اللہ کی عطا سے جس کام پر مامور ہے اس کام کی نسبت اس کی طرف کر دینا قرآن کی روشنی میں جائز ہے۔ اہل سنت و جماعت کے پورے عقیدے اس آیت سے واضح ہو گئے، واضح ہو گئے نا بھائی، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس واضح ہو گئے نا۔ اور ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، قرآن پاک میں ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہاری مدد کرنے والا اللہ ہے، تمہاری مدد کرنے والا اللہ ہے۔ بعض لوگوں نے اکثر لوگ کیا کر رہے، قرآن پڑھ پڑھ کے دھوکہ دے رہے لوگوں کو، قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کا ذہن بھٹکا دے رہے ہے نا، بدعقیدگی پھیلانے کے لیے وہ لوگ مس یوز کر رہے، غلط استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا تھا، خارجی بول کے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ خارجی فتنہ بول کے ایک پیدا ہوا تھا۔ وہ خارجی یہ زمانے میں جیسے وہابی ہیں وہ زمانے میں خارجی تھے، بالکل ان کے عقیدے بالکل ملتے جلتے تھے۔ وہ خارجی حضرت مولا علی شیر خدا سے جنگ کرے وہ لوگ، اتنے ظالم تھے وہ لوگ۔ تو جنگ سے پہلے کچھ صحابہ کرام ان کے پاس گئے،
جا کے ان کو سمجھائے، بولے جنگ و جدال چھوڑو، توبہ استغفار کر لو، بات کو ختم کریں گے بول کے ان کو سمجھائے. تو بولے کہ ایک میٹنگ رکھیں گے، بٹھا کے بات کریں گے، ایک پنچ بٹھائیں گے، ایک کو بڑا بنائیں گے، ایک کو فیصلہ کرنے والا بنائیں گے، بات ختم کریں گے. تو وہ خارجیاں کیا بولے، قرآن شریف میں ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا دوسرے کو فیصلہ کرنے والا بنائے تو شرک ہو جاتا. بولے صحابی کو وہ لوگ بتا رہے، وہ صحابی آ کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں، باب العلم کی بارگاہ میں بولے کہ یا علی مرتضیٰ، ہم جا کے جو ہے نا کچھ کمپرومائز کی بات کرنے کے لیے گئے تھے. وہ لگا بولے اللہ کے سوا کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. بول رہے وہ لگا قرآن میں ہے کہ فیصلے حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے کو فیصلہ کرنے والا بنائے، دوسرے کو اگر ججمنٹ حوالے کرے تو شرک ہو جاتا. تو مولا علی شیر خدا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. مولا علی نے فرمایا اللہ کا کلام حق ہے لیکن اس کا مطلب یہ لوگ نہیں سمجھے. بولے کیا بولے؟ اللہ کا کلام حق ہے، قرآن کی آیت سچی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے حقیقی پروردگار ہے، فیصلے مجازی اللہ کے حکم سے کسی کی بھی بندے کو بنانا از روئے قرآنی جائز ہے، وہ بھی 5 پارے سے ثابت ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، گلی گلی میں آیت نہ پڑھتے ہوئے پھرتے یہ نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار سوائے اللہ کے سوا کوئی دوسرا مدد کر ہی نہیں سکتا. ہر جگہ یہ آیت پڑھ لیتے پھرتے. قرآن میں ہے جی اللہ کے سوا دوسرا مدد نہیں کر سکتا. یا غوث المدد بولے تو شرک ہو جاتا، یا رسول اللہ المدد بولے تو شرک ہو جاتا. عقل کے اندھے دیو کے بندے، اسی قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 6واں پارہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے بندے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں وہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہیں. یہ ہے قرآنی عقیدہ، یہ قرآن کا عقیدہ ہے. تو قرآن شریف کی آیتوں کا اگر مطلب سمجھ میں آیا تو اس میں تطبیق کرنا پڑتا ہے، وہ سب علماء کا کام ہے. وہ لوگ ہیں جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، وہ لوگ میں قرآن حدیث سمجھاتا ہوں بول رہے ہیں. ایسا سمجھ میں آتا کہ قرآن حدیث وہ نور ہے، وہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ علماء کی طرف اس مسئلوں کو رجوع کرنا پڑتا. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو ایسے باطل فرقوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سنیاں بھی جلدی گھبرا جاتے، جلدی پریشان ہو جاتے. علماء کیا تو بولے تو پکڑ کے ایک بہت بڑا اچیومنٹ مل گیا سمجھتے. ان ایسا بول رہا تھا، ان ویسا بول رہا تھا، ان کیا بول رہا تھا تم کہیں کو سنے. ان پہلے ان ڈاؤٹ پرسن، ان شک کا شکار، اس کو اس کی پیدائش میں اب تک شک ہے. اس کو وہ متشکی، ان پورا ڈاؤٹ پرسن، اس کو کیا کیا شک ہے اس کو نہیں معلوم. اس کے شک کو ہم ہمارے دماغ میں ڈال لیں کہ ہماری زندگی پوری برباد کر لے کے بیٹھ جا رہے ہیں. ان بولا شب برات کا ذکر نہیں ہے کرتے، وہ نہیں ہے کرتے. اب ایسے مولانا کیا کرتے، اس کے بارے میں بولنا شروع کرتے. وہ ہے یہ ہے میلاد النبی میں ایسی چھوڑا اکثر میلاد کا ثبوت ہے کیا بول کے ان بول کے بیٹھ جاتا. اب 12 دن علماء میلاد کے ثبوت پہ تقریر، میلاد النبی ثابت کرنے میں تقریر. اب دوسرے جو موضوعات ہیں وہ پورے بازو ہو جا رہے اس کی وجہ سے. ایک بات کو بار بار کہیں کو بولنا، ضرورت نہیں ہے ہمارے کو بولنے کی. ایک کان سے سننا، ایک کان سے نکالنا. پہلے سننا کیوں؟ ایاکم و ایاہم حدیث میں ہے، بد مذہبوں سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے سے دور کر دو. ان سے دور ہو جاؤ، ان کو اپنے سے دور کر دو. لا یفتنونکم لا یضلونکم، کہیں وہ تیرے کو بھی فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں. ان سے دور رہنے کا ہم کو حکم ہے، ان کی باتوں میں آنا نہیں. بعض لوگ بولتے وہ سوال کا جواب دے سکتے کیا، وہ سوال کا جواب دے سکتے کیا. ارے کیا بات کر رہے. ان کے بدعقیدوں کے پورے سوالات ہمارے سامنے ایسے ہیں، سنی عالم کے سامنے کل بدعقیدوں کے سوالات موم کی بتی کے مانند ہے، آگ لگا تو پگھل جاتے. موم بتی کا جو موم ہوتا اس سے زیادہ حیثیت ہم ہرگز نہیں دیتے ان کے پورے سوالات کو. ارے ہمارا مسلک اتنا پاکیزہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہماری جماعت تو وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. سنی کسی چیز میں شک کر سکتا ہے کیا جی؟ نہیں. عقیدہ پکا ہونا چاہیے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقیدہ اتنا پکا ہو، اتنا پکا ہو، زمین ہل جائے، آسمان ٹل جائے، تب بھی عقیدے میں فرق نہ آئے. عقیدے میں اتنی مضبوطی ہونا چاہیے. یہ مذبذب ڈاماڈول آٹو ایٹو ڈاماڈول والا معاملہ نہ ہونا. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ بن جا یا موم ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ بن جا. عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، یا زمانے کا بن یا محمد کا بن.
ہونا جی عقیدے میں کیوں شک و شبہ پیدا کر لیتے. اچھا اور ایک بات، شب برات کو وہ لوگ نہیں مانتے، بولے اگر وہ لوگ شب برات کو مانے تو مسلمان ہو جاتے کیا؟ ارے یہ شب برات، شب قدر، شب میلاد، شب معراج، یہ سارے عید، برات، فاتحہ، درود، سلام، کلام، عرس، کنڈے، جھنڈے، یہ سارے معمولات اہل سنت، اس کے فوائد، اس کے فضائل، اس کا ثواب، یہ جو کچھ بھی ہے وہ سب صاحب ایمان کے لیے ہے. جب ہم ان کو صاحب ایمان ہی نہیں مانتے تو اسے شب برات کا تقاضا کیوں؟ ان شب برات کو جاگا، اس رات کی عبادت کرا تو کیا ان سنی بن جاتا؟ شب برات کرے تو سنی نہیں بنتا آدمی، سنی شب برات کرتا. معاملہ ایسا ہے، ان کرے تو نہیں بنتا، ان مان لیا تو ہو گیا کہ اس کو ہم کلین چٹ دے دیتے کیا؟ نہیں، اس کے عقیدے میں خامی ہے. جب اس کا عقیدہ سنی نہیں ہے، ان کو اسی برات مناتے بھی اس کی برات نہیں نکلی ابھی تک، ہونے کا کیا بھی نہیں ہے اس کے اندر. نہیں انہیں وہ بول رہا، یہ بول رہا، عجیب سوال کرتے تھوڑے لوگ. ایک صاحب بول رہے مصعب وہ عود دان میں تم لوگ عود ڈالتے نا، اس کا ثبوت ہے کیا پوچھ رہے؟ بولے عود دان میں عود ڈالتے نا، اس کا بھی ثبوت ہے کیا پوچھ رہے؟ وہ حدیثوں میں نہیں ہے کہتے اس کا ثبوت. تو بولا حدیثوں میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو جاتا ہے کیا عود ڈالے تو؟ ایسا نہیں ہے. اصل ہنسانے کی بات نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اصل بات کیا ہے معلوم؟ اہل سنت و جماعت کے عقیدے ٹاپ ٹو باٹم، از اول تا آخر، ہمارے پورے عقیدے قرآن حدیث سے جڑے ہوئے ہیں. اتنا بڑا کرم ہے حضور غوث پاک کا، ہمارے عقیدے تو عقیدے ہے، ہماری عقیدت بھی قرآن حدیث سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے عقیدے تو عقیدے ہے، ہماری عقیدت، ہماری الفت، ہماری محبت، ہماری چاہت، ہمارا احترام، ہمارا ریسپیکٹ، یہ بھی قرآن و حدیث سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، بالکل جڑا ہوا ہے. ہمارے معمولات کو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی زبان عطا فرما دی ہے. ایک مثال دے کے بات آگے بڑھا جاؤ. جو انگوٹھے چومتے نا حضور کا نام مبارک سن کے، یہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، یہ اذان میں حضور کا نام مبارک سن کے انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے اس کے ثبوت میں پوری ایک کتاب تحریر فرمائی. اعلیٰ حضرت کی عمر 29 سال کی ہے. 29 سال کی عمر میں فاضل بریلوی نے پوری ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے منیر العینین فی حکم تقبیل الابہامین. اس میں اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثوں سے انگوٹھے چومنے کو سنت ثابت فرمایا. انگوٹھے چومنے پر اعلیٰ حضرت نے کتنی حدیثیں جمع کی؟ 40 کا عدد برکت والا ہے نا بھائی، 40 کا عدد برکت والا ہے. تو اعلیٰ حضرت 10-20 پہ نہیں چھوڑے، 40 کے عدد کو لے جا کر کے تکملہ فرما دیے سنت کا. سنت صدیقی اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس بات کو ثابت کرے. جب سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب منظر عام پر آئی تو دیو کے بندے عقیدہ کے گندوں کی رات کی نیند اڑ گئی. وہ لگا پھر ایک شوشہ چھوڑے، اذان میں نام سن کے چومنے کے بارے میں تو حدیثیں بیان کر دیے. اقامت میں جو موذن صاحب اقامت جب پڑھتے جب چومنا جائز نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت پھر ایک کتاب لکھے. اس کتاب میں اقامت کے وقت بھی حضور کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنے کو ثابت فرمایا. اور اعلیٰ حضرت کے دونوں رسالے فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہیں. کون ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ آئے رضا روز ترقی پہ ہے چرچا تیرا، اوج اعلیٰ پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا. اہل سنت کے دلوں میں ہے محبت تیری، دشمن دین کو صدا رہتا ہے کھٹکا تیرا. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کا نام سن کے ان کا وضو ٹوٹ جاتا. خود اعلیٰ حضرت نے حدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا، تیرے رضا پر تیری رضا ہو، اس سے غضب تھراتے یہ ہیں، بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں. وہ عودان کا جو ذکر آیا تھا نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، غور سے سنیے. ابھی اللہ مغلم بات نہیں ہے، پوری باتیں قرآن حدیث سے رہتی. تھوڑے لوگ کیا کرتے، شب برات ایسے جو راتوں کے موقع پہ بیان کرنے کے لیے جب ٹھہرتے تو جو ہے نا، جو حدیثیں ہیں وہ تو 2-4 حدیثیں سنا دیتے، اس کے بعد آگے سمجھ میں نہیں آتے کیا کرتے، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے. ایسا کرنا ہی ہمارا طریقہ نہیں ہے. جو بھی کریں بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنا چاہیے. تو یہ جو عود کا جو مسئلہ ہے، حضور کی حدیث شریف ہے کہ تم اپنے گھر میں عود کا دھواں دیا کرو.
کیا ہے حدیث؟ تم اپنے گھروں میں عود کا دھواں دیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عود کی دھونی سے دھواں دینے سے گھر میں اس کا فائدہ یہ ہے، گھر میں کیڑے پتنگے رہے تو چلے جاتے، مچھر مکھی وغیرہ جھنگر وغیرہ کیڑے مکوڑے رہے تو وہ چلے جاتے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں گھر میں اگر کچھ خلل ہے شیطان جن آصف کا وہ بھی چلے جاتا۔ حدیث مبارکہ میں 2 فائدے آئے، مچھر مکھی وغیرہ ہے وہ بھی چلے جاتے، گھر میں کوئی بھی خلل ہے، کیا تو ڈسٹرب ہے گھر کے اندر، وہ بھی چلے جاتا۔ ابھی حدیث پہ عمل کرنا ہے، یہ حدیث پہ عمل کرنا ہے، کوسا تو ایک دن فکس کرنا پڑے گا نا، منگل کو دینا دھواں، چاشمبے کو دینا، جمعے کو دینا، جمعرات کو دینا۔ تو اہل سنت کیا کرے؟ حدیث پہ عمل کرنے کے لیے، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم لوگ کچھ دن فکس کر کے رکھ لیے کہ کم سے کم ہم بیزی شیڈول میں روزانہ تو عمل نہیں ہو سکتا، شب برات کے بہانے وہ سنت پہ عمل ہو جائے، کسی بزرگ کی فاتحہ کے بہانے وہ سنت پہ عمل ہو جائے، 11ویں شریف کے بہانے وہ سنت پہ عمل ہو جائے، محرم کی مٹکی کے حوالے اس سنت پہ عمل ہو جائے، تو ہمارا وہ کام بھی سنت ہے۔ اور کیا ہونا بھائی؟ اثرات وہ جو اچھا وہ عود کا مطلب اصل عود نہیں جلانا، لوبان جلانا۔ لوبان معلوم نا؟ لوبان ملتا کرانہ دکان میں، لوبان عود کے جیسا رہتا، لوبان کا ذکر ہے حدیث شریف میں، اصل لوبان جلانا چاہیے۔ آج بھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے سعودی عرب کے جو شیخاں ہیں وہ لوگ گھر میں برابر دھواں دیتے برابر دیتے لوگ۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئلے کا ہمارے جیسا عودان وہاں نہیں رہتا، وہاں کوئلے نہیں ملتے نا، وہاں پہ تو الیکٹرک، وہاں پہ جو ہے ایک الیکٹرک عودان آ رہا، یہاں بھی مل رہا، وہ کرنٹ سے جلتا، اس کے اوپر برابر وہ لوگ لوبان ڈال کے پورے گھر کو وہ لوگ دھواں دیتے۔ اگر یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کیا کیا ہے، یہ پورے فتوے سب سے پہلے وہاں کے شیخوں کے اوپر لگتے۔ جہالت کے علاوہ کیا بھی نہیں ہے، سب باتیں جاہل، پڑھا نہیں لکھا نہیں، ہوندے پڑھ گیا، یہ بولے وہ بولے، کفر شرک بدعت بک رہا ہوں، جنون میں کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ان کی حالت یہ ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوبان کی دھونی کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ لوبان کے دھوئیں میں یہ تاثیر ہے، اگر کسی کو اثرات ہو گئے کسی کو، اس کو لوبان کا دھواں دینا چاہیے۔ لوبان کا دھواں اثرات کو زائل کرتا ہے۔ ایک ہم صاحب عملیات کے باتیں بتا رہے، بولیں گے نہیں ویسا نہیں ہے، آج کل تو چندی چور عاملہ بہت ہو گئے، ان کے چکروں میں ہرگز نہیں پڑنا۔ نہیں بتا رہا ہوں، پورا لوٹ مار بازار بنا دیے، دھندا بنا دیے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہی عملیات اچھے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں، وہ عملیات کرنا۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ کسی کو ایسا مسئلہ ہو گیا، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے آستانے پہ لے کے چلے جانا۔ اولیاء کرام کی نظر رحمت اگر پڑ گئی، کوئی سا بھی جن شیطان بلا بدتر ہو سب بھاگ جاتا۔ میں یہ بتا رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ لوبان کے دھوئیں سے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، تو اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، آج جس گھر میں سے دھواں نکلتا، یہ پورے بدعقیدے وہ گھر سے بھاگ جاتے۔ سنی کا گھر ہے بول کے وہ لوگ بھاگ جاتے، وہ اندر کے نظر نہیں آنے والے اثرات، نظر آنے والے اثرات، دونوں سے یہ حدیث بچا رہی ہے۔ ایک بات ہے، اور ایک بات بیچ میں یاد ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے، اہل سنت کے انتقال ہو گیا، صاحب تصانیف علامہ ارشد القادری ان کا نام ہے، رئیس التحریر علامہ ارشد القادری صاحب۔ انہوں ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے، ایسے مناظرہ بیان وغیرہ چل رہا تھا، تو ایک تبلیغی جماعت دیوبندی جو ہے نا، ان سے بولا حضرت آپ لوگ یہ شب برات کو جو ایصال ثواب کرنا بول کے کئی کو فکس کر لیے، شب برات کے دن مردوں کے فاتحہ کئی کو آپ لوگ فکس کر لیے، ان سے سوال کرا، ان سے فکس کئی کو کرے؟ تو حضرت بولے تم لوگ ایسا کئی کو فکس کر لیے یہ رات کو نائچ کرنا بول کے، ہم لوگ کرنا بول کے فکس کرے، تم لوگ کیا فکس کرے؟ وہ تو یہ رات کو نائچ کرنا بول کے کئی کو فکس کرے، فکس تو تم لوگ بھی کرے، ہم لوگ کرنا بول کے فکسنگ کرے، تم لوگ نہیں کرنا بول کے فکسنگ کرے، ہے نا بھائی؟ الٹا کرے تم لوگ، ہم لوگ کرنا بول کے فکس کر لیے، تم لوگ وہ رات کو ہرگز نہیں کرنا بول کے فکس کر لیے۔ تو بولے یہ غلط ہے، بولے تمہارا استدلال ہی غلط ہے تمہارا، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس میں اصل کیا ہے معلوم؟ احادیث مبارکہ میں ہے کہ عید برات، عید رمضان کی عید، بقرعید کی 9 ذی الحجہ کی جو شب ہوتی، عید برات کے موقع پر، اور یہ شعبان کی 15ویں شب میں، اور اس کے علاوہ ہر ہفتہ ویکلی، ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات میں ہر شب جمعہ ارواح مومنین اپنے گھروں کو آتی ہیں،
مومنین کی روحیں جو ہمارے محرومین گزر گئے باپ دادا دنیا سے، ان کی ارواح ہمارے گھروں کو آتی ہیں، اور آنے کے بعد اگر روحیں اگر یہ دیکھتی ہیں کہ گھر میں ایصال ثواب ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، فاتحہ کا اہتمام ہو رہا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، تو ارواح مومنین دعائیں دے کر کے جاتی ہیں، روحیں دعا دیتی ہیں کہ جس طرح تم نے ہم کو یاد رکھا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ اور اگر گھر میں روحیں آئیں اور اگر یہ دیکھیں کہ گھر والے دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، دنیا کے لہو و لعب میں مشغول ہیں، بالکل بھول چکے ہیں، گھر میں کسی قسم کی کوئی فاتحہ خوانی نہیں ہو رہی ہے، تو مومنین کی روحیں، ہمارے مرحومین کی روحیں بد دعا دے کر کے جاتی ہیں، جیسا تم ہمارے کو بھول گئے ہیں، تمہاری اولاد بھی تمہارے کو بھول جاؤ، بد دعا دے کر کے رخصت ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر شب جمعہ کو اپنے گھر میں اپنی حسب استطاعت قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، درود شریف کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، سواران کا قبرستان راستے میں نظر آیا آتے خود میرے کو، ہے نا، قبرستان ہے نا، وہ سواران مسجد کے پاس قبرستان ہے۔ اب کسی کا گھر ادھر یہ کونے میں ہے، کریم نگر کے ادھر ریلوے اسٹیشن کے پاس، وہاں سے وہاں 6 کلومیٹر کا راستہ ہے نا، آرام سے 5-6 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور روحیں اگر وہاں رہتی ہے قبرستان میں، وہاں سے وہاں وہ 6 کلومیٹر کا راستہ کس میں بیٹھ کے آتے روحیں؟ آٹو رکشا بات کر لیتے کا سب مل کے انگیج ہے نا بھائی۔ اب آنا کیسا آنا، سواری ہونا نہیں، اپن وہ تو بائک پہ بیٹھ کے آگے، وہ وہاں کیسا سسٹم چلتا، کیسا آتے روحیں؟ سوال ہے بھائی، سوال ہو، کوئی بھی سوال کچھ بھی کر سکتے، اودان کے بارے میں پوچھے سوال ہے، دوسرے بارے میں کیا نہیں پوچھ سکتے جی؟ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پوچھ سکتے، کس میں بیٹھ کے آتے وہ لوگ۔ اب کسی کا کوئی لوگ حج کے لیے گئے تھے، وہاں انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں، وہاں سے کیسا آتے، فلائٹ کا پہلے ٹکٹ بک کر لیتے، کیا شعبان کا چاند دیکھتے کی، ایسا بھی سوچ سکتے نا بھائی، کیسا آتے وہ لوگ فلائٹ میں، پھر وہ لوگ کہاں بیٹھ کے آتے، ان کا ٹکٹ کون بک کرتے، ایسا سوال کوئی بھی کر سکتا۔ کثرت سے زیادہ سوال کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند نہیں ہیں، کتنی؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو مکروہ رکھتا ہے، 3 چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ کیا کیا؟ قیل و قال، بولے تو بیکار باتیں کر لیتے، بیٹھنا، فضول کی گفتگو، آنے کی نہ جانے کے، بیٹھتے ہیں کٹن کے اوپر، اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیا کیا کی شروع ہوتی نا ٹاپک اننیسیسری، غیر ضروری، اس میں ملنے کا کیا بھی نہیں اس کے اندر۔ صبح اٹھے تو ان کہاں کیا ہم کہاں کی، غیر ضروری گفتگو شروع کر دیتے نا، اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، اس کو بک بک کرنا بولتے ہیں، کرناٹک کی زبان میں ہلٹے ہکالنا بولتے ہیں، خالی بیکار فضول باتیں کرنا، عربی میں بولتے ہیں قیل و قال، بیکار کی گفتگو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات کرو تو کام کی بات کرو، یا اچھی بات بتاؤ، یا پھر بزنس کی بات کرو، یا برے کام سے روکو، نہیں تو خاموش بیٹھ جاؤ۔ باقی کو خالی اپنی انرجی ویسٹ کرنا، بکواس کر کے نہیں کرنا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں فرماتے ہیں مزن بے تعمل بگفتار دم نکو گوئی گردیر گوئی چے غم، بولے بیکار گفتگو کر کے اپنی انرجی خراب مت کر لو، دیر سے بولو، اچھی بات بولو، نصیحت کی بات بولو، بیکار گفتگو مت کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دوسری چیز جو پسند نہیں ہے وہ ہے اضاعت المال، مال کو ویسٹ کرنا، مال ویسٹ کر دینا، کھانا پکا کے مہری میں ڈالنا، صبح میں اتر گیا بول کے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یا تو کھاؤ یا کسی کو کھلاؤ، پھینکو مت، مال کو ویسٹ کرنا۔ پٹاخے پھوڑنا کیا ہے؟ مال ویسٹ کرنا چاہیے، وہ پٹاخے پھوڑنا ہے نا، مال ویسٹ کرنا ہے، وہ جلا دیے سر کا پیسے کو، 500 کی نوٹ جلانا کیا، پوری گلی کو جلانا کیا، ایک ہی بات نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اضاعت المال، مال کو ویسٹ کرنا، مال کو ضائع کر دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اپنے پاس فضول خرچی بہت ہو رہی ہے آج کل، ہر معاملے میں فضول خرچی کر رہے ہیں، نہیں کرنا، فضول خرچی سے بچنا۔ اچھی خاصی بائک گھر میں ہے اور ایک بائک خرید کے لا لے رہے، کیا ضرورت ہے، گھر میں ایک ہے نا بائک، پھر دوسری کی کیا ضرورت ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ بیکار کا کام نہیں، کاج نہیں، خالی رونا مار لیتے پھر پیٹرول ویسٹ ہو رہا نہیں، اس سے کیا مل رہا، کیا روڈ انسپیکٹر ہے کیا اپن پھرنے کے لیے بائک لینے کے رات بھر، ملنے کا حاصل حصول کچھ بھی نہیں، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تیسری چیز جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کیا ہے، کثرت السوال،
سوال کے اوپر سوال کرنا، سوال کے اوپر سوال کرنا، کثرت سوال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی امتیں کثرت سوال سے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تم لوگ کثرت سے سوال مت کرو۔ اور آپ بھی دیکھو سوسائٹی میں جو لوگ سوال پہ سوال کرتے اکثر ویسے لوگوں گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ویسے لوگ۔ جو راہ حق پہ چلنے والا ہے، جو راہ حق کا متلاشی ہے، جو سچا راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے، ان سوال پہ سوال نہیں کرتا، ایک بار سوال کر کے جواب معلوم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا۔ یہ شان مومن کی شان یہ ہوتی، سوال پہ سوال نہیں کرنا۔ اب یہ سوال یہ ہے وہ روحیں گھر کو آتے کیسا؟ ہمارا ابا کی خبر حیدرآباد میں ہے، کسی کی دلی میں ہے، ممبئی، کولکتہ، چنئی میں ہے، اب وہ رشتہ داراں کہاں ہیں نہیں معلوم، تو اب آج کل تو بس لوگ US چلے جا رہے، اب امریکہ کو کیسا جاتے روحیں ہیں نا بھائی، کیسا جاتے؟ ہاں وہ بائیڈن کون ہے وہاں کا صدر، کلنٹن، وہ اس سے ہے کیا ان کے ریلیشن شپ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں۔ مسئلہ کیا ہے معلوم؟ روح جب تک جسم کے اندر ہے، ہماری روح جب تک ہمارے جسم کے اندر ہے قید ہے، روح جسم کے اندر ہے۔ اب ہماری جو روح کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے طاقت۔ جیسے ہی یہ روح جسم سے باہر نکل گئی، روح کی طاقت بڑھ جاتی، روح کی طاقت بڑھ جاتی، اتنی بڑھ جاتی حدیث مبارکہ میں ہے روح کے لیے مشرق سے مغرب ایک قدم کا راستہ ہے۔ امریکہ ویسٹ میں ہے، اپن ایسٹ میں ہے نا، امریکہ سے انڈیا آنا روح کے لیے ایک قدم لگتا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب روح کے لیے ایک قدم کا راستہ ہے، ایک قدم کا راستہ۔ یہ سوارن کا قبرستان سے یہاں آنے کے لیے روح کو سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ روح کی طاقت وہ ہے، یہ روح کا پاور ہے، اتنی طاقت ہے بول کے نا خبر پہ گئے تو حدیث شریف میں ہے جب کوئی مومن کسی مومن کی قبر پر جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو وہ روح قبر کے اندر رہ کے، اچھا روح قبر کے اندر نہیں رہتی، وہ معلوم مسئلہ، روح قبر میں نہیں رہتی جب تک روح عذاب میں ہے، معاذ اللہ، اگر عذاب میں ہے، گناہگار میت ہے تو جب تک عذاب میں ہے روح مومن قید میں رہتی۔ جیسے ہی اللہ کے کرم سے معافی مل گئی، جیسے ہی روح کو معافی مل گئی، اللہ تعالیٰ جب بندے کو معاف کر دیا تو روح مومن کی روح کو اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتا ہے، روح آزاد رہتی۔ اب روح آزاد ہو کے رہتی کہاں؟ بہت سے ایمان والوں کی روح زمزم کے کنویں میں رہتی، مکہ شریف میں، چاہے زمزم میں رہتی، اور بعض صاحب ایمان مومنین کی روحیں پہلے آسمان پہ رہتی، بعض روحیں دوسرے آسمان پہ رہتی، بعض روحیں تیسرے پہ رہتی، بعض روحیں چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ رہتی۔ کچھ اللہ کے اولیاء مقربین بارگاہ ایسے ہیں جن کی روحیں 7 آسمان کے اوپر علیین میں رہتی۔ کلا انا کتاب الابرار لفی علیین، قرآن کریم کی آیت ہے، اعلیٰ علیین میں رہتی، 7 آسمان کے اوپر علیین ہے، علیین میں روح مومن ہے اور ان کی خبر کریم نگر میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مومن کی خبر پہ آتا ہے وہ علیین میں رہ کے روح دیکھتی، دیکھنے کی طاقت دیکھ رہے کیسا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اب نہیں دکھ رہا، روح ہم جسم کے اندر ہے، پیچھے کیا ہے نہیں دکھتا۔ جب جسم سے باہر، جب روح نکل گئی جسم سے باہر تو روح کے دیکھنے کی، سننے کی طاقت حد سے زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ وہ علیین میں رہ کے خبر پہ کون آیا اس کو دیکھتے، وہاں سے سلام کرا تو جواب دیتے، اس کی بات سنتے، پہچانتے بھی اس کو علیین میں رہ کے۔ یہ مومن کی روح کو یہ طاقت ہے تو اولیاء اللہ کی روحوں کا عالم کیا ہوگا، ارواح اولیاء کا عالم کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد پاور، مر گئے نہیں، مرنے کے بعد پاور ختم نہیں ہوتا، اسی لیے شرح برزخ میں لکھا ہوا ہے قد صح ان اکثر المشائخ ان الاستعانۃ من الاولیاء بعد النقل جائز۔ اولیاء اللہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان سے مدد طلب کرنا، ان کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ انتقال مکانی کرے ہیں، مرے نہیں ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے۔ اچھا یہ مومن نہیں، اور ایک دیکھو کافر کی روح کو بھی بہت پاور ہے، مرنے کے بعد کافر کی روح کو بھی پاور ہے۔ وہ کیسا پاور ہے معلوم؟ کافر کی روح کو جہاں بناتے نا اس کی مرگھٹ وغیرہ، جو بھی خبر نہیں والا مرگھٹ، جب شمشان گھاٹ کے پاس جو مرگھٹ بناتے تو وہ مرگھٹ میں کافر کی روح زمین کے اندر رہتی، کہاں رہتی؟ 7 زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے، اس کا نام ہے سجین۔ قرآن پاک میں ہے کلا انا کتاب الفجار لفی سجین۔
یہ کافر کی روح سجین میں قید کر کے رکھی جاتی. کافر کی روح کو آزادی نہیں ہے, کافر کی روح گھومتی پھرتی نہیں, کافر کی روح پرواز نہیں کرتی, کافر کی روح سجین میں قید رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس کی مرگھٹ پہ اس کا جان پہچان والا گیا تو وہ سجین میں رہ کے دیکھتی پہچانتی. کافر کی روح بھی وہاں سے 7 زمین کے اندر سجین میں رہ کے دیکھتی بھی پہچانتی بھی. کافر کی روح کو اتنی طاقت ہے, مومن کی روح کا عالم کیا ہوگا. تو یہ سب کیا ہے, علم کی کمی کی وجہ سے ناواقفیت کی بنیاد پر مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں سمجھے. وہ عالم برزخ کی زندگی کے بارے میں حدیثیں بے شمار ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ بیان کرتا ہوں. اگر میں اس بارے میں بولوں گا تو اصل جو باتیں بولنا ہے کہیں وہ مس ہو جائیں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر آرام فرما رہے تھے. اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر مجھے نظر نہیں آئے. میں حضور کو تلاش کرتے ہوئے حجرے کے باہر نکلی. حضور حجرے کے باہر بھی کہیں نہیں تھے. میں حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور آگے بڑھی تو جنت البقیع قبرستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ رات کے اتنی رات کی تاریکی میں حضور آپ یہاں تشریف لائے. حضور نے فرمایا عائشہ آج شب برات ہے, آج شعبان کی 15ویں شب ہے. تو حضور قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے. اس کے بعد حضور نے فرمایا عائشہ آج نصف شعبان کی 15ویں شب ہے. اللہ تعالیٰ آج کی رات اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالا ہیں. بکریاں پالتے تھے وہ زمانے میں لوگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ تھا مدینہ شریف میں, اس کا نام تھا بنو کلب. وہ بنو کلب والوں کے پاس بکریاں بہت رہتے تھے. حضور مثال دے کے بولے کہ بنو کلب میں جو ہزاروں لاکھوں بکریاں ہیں نا, وہ بکریوں کے چمڑوں میں جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ, اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آج کی رات جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی رات اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, شعبان کی جب 15ویں شب برات جب آتی ہے تو مغرب کے ساتھ ہی پروردگار عالم اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی ظاہر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں. ہے کوئی میرا بندہ جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے وہ مجھ سے امان طلب کرے میں اس کی مصیبت دور کر دوں. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے میں اس کی حاجت پوری کر دوں. اللہ تعالیٰ یہ ندا فرماتا ہے کب سے لے کر مغرب سے لے کر کے حتیٰ طلوع الفجر, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہونے تک پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کو یہ ندا ہوتی ہے اے میرے بندے میں تجھے عطا کروں گا تو مجھ سے مانگ, میں تجھے دوں گا تو مجھ سے مانگ. آج کی رات یہ ندا ہوتی ہے. اور آج کی رات جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے, پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے. ان کی توبہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. چند لوگوں کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں 10-15 منٹ میں بات ختم کرنے والا ہوں. تھوڑا آنے جانے کا سلسلہ تھوڑا کم رکھے تو بات تھوڑا صحیح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ختم کرنے کا ٹائم ہو گیا شاید نا, ہو گیا ابھی ہے تھوڑی دیر ہے کیا, ایک 10-15 منٹ انشاءاللہ 10-15 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے آتے جاتے رہے تو کیا ہوتا دوسروں کو بھی تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا, وہ بات بھی سمجھنے میں تھوڑا مشکل پیدا ہو جاتی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. کب تک؟ جب تک کہ وہ لوگ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں. توبہ کرے تو وہ لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے آج کی رات میں, مگر کیا ہونا سچے دل سے توبہ ہونا. اگر سچے دل سے توبہ نہیں کرے تو وہ لوگ شب برات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. ان میں نمبر 1 کون ہے؟ وہ 2 مسلمان جو آپس میں دنیاوی وجہ سے بات چیت بند کر لیے.
دنیاوی وجہ سے، دینی وجہ سے نہیں۔ دین کے معاملے میں بات چیت بند کرنا جائز ہے، دنیاوی وجہ سے انہوں میری زمین ہڑپ لیے، انہوں میری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیے، بات بند ہوتا نا ایسا، چچا بھتیجے میں بات بند، باپ بیٹے میں بات بند، چل رہا نا ایسا، ماں بیٹی میں بات بند ہو رہا نا ایسا، خالہ بھانجے میں بات بند۔ یہ بات بند کرنا حرام ہے اسلام میں، بات بند نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کوئی جیسے لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا 3 دن کے اندر اندر مل لینا، معاف کرا لینا، 3 دن کے اندر اندر۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان رشتہ دار سے یا دوست سے بات چیت بند رکھتا ہے تو جب تک وہ دونوں آپس میں مل لیتے نہیں، اللہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، وہ دونوں اپنے آپس کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ ان کی مغفرت آج کی رات نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوگ آپس میں کمپرومائز نہیں کر لیتے، دلوں کو صاف نہیں کر لیتے، اپنے لڑائی کو ختم نہیں کر دیتے۔ یہ رشتے کو توڑ دینا، بہت سے لوگ رہتے ایسے قریبی رشتوں میں 5-5 سال 10-10 سال سے بات چیت بند رہتی، آنا جانا بند، شادیوں میں اس میں مسئلہ کیا رہتا ہے کہ 50 گز زمین انہوں قبضہ کر لیے تھے، بانٹ لیتے، وقت دادا کی زمین بٹ رہی تھی، 50 گز زمین پہ قبضہ کر لیے، مائیں مرے تو انہوں نے، انہوں مرے تو مائیں نے، 1 سیکنڈ میں فیصلہ ختم، تو میری صورت نہیں دیکھنا، میں تیری صورت نہیں دیکھتا۔ کیا ہے یہ؟ بھاجی ٹماٹے کا کاروبار ختم، غصہ طیش نہیں۔ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہے۔ ایسا نہیں کرنا، غصہ آیا تو پانی پی کے غصے کو ٹھنڈا کر لینا، ایسے فیصلے یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ۔ رشتے کو توڑنے والا جہنمی ہے۔ رشتہ بولتے ہیں، ریلیشن بولتے ہیں انگلش میں، اردو میں رشتہ بولتے ہیں، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ رحم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ رحم۔ رشتے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ رحم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحم، رشتہ، رحم رحمان سے مشتق ہے۔ یہ رشتہ عرش کا پایا پکڑ کے کہتا ہے جو مجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ رشتہ عرش کا پایا پکڑ کے بولتا ہے، روزانہ بولتا ہے یہ رشتہ۔ اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، وہ لوگ حرام کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا جب تک کہ اپنے بھائیوں کو جو تکلیف دیے ہیں اس سے وہ لوگ توبہ و رجوع نہیں کر لیتے۔ سمجھے؟ اب آج کل کیسا ہے معلوم، دونوں لڑ لیے ہو تو تیسرا آ کے پیٹرول ڈالتا ہے ابھی آگ کے اندر۔ حالانکہ حکم کیا ہے معلوم؟ حدیث شریف میں ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حدیث شریف میں ہے اگر 2 مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں، فار ایگزامپل ان کا دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے نا، آزو بازو گلی میں رہتے، انہوں رضوی چمن میں رہتے، انہوں سبھاش نگر میں رہتے، دونوں میں لڑائی ہو گئی تو حکم کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، حکم کیا ہے معلوم؟ ان کی لڑائی ہو گئی نا، دنیاوی وجہ سے لڑائی ہو گئی، کیا کہ چھوٹا موٹا بزنس تھا، ان کا دکان بازو انہوں دکان لگا، ان کا گراہک لے لیے بول کے، انہوں بولے کل سے تم میرے صورت نہ دیکھنا، بولے لڑ لے کے چلیں گے۔ اب دونوں 1 مہینے سے بات نہیں کر رہے تو یہ دونوں کو ملانے کی تھرڈ پارٹی کوشش کرنا بول کے ہے، تیسرا آدمی کوشش کرنا یہ دونوں کو ملانے کی۔ حدیث شریف میں ہے 2 مسلمان بھائیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا تک جائز ہے۔ کس لیے؟ 2 مسلمان بھائیوں کو ملانے کے لیے، اپن اس کا الٹا کر رہے، 2 مسلمانوں کو جدا کرنے کے لیے اپن جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے ہی معلوم ہوا لڑائی ہوئی بول کے، اب بتا دوں دیکھ میں اس کا مزہ بولتے کب سے کہ میں طاق میں تھا، بہت لنگوٹی یار بن کے پھر رہے تھے، اب میں پورا مزہ بتا دوں کہ جا کے کیا بولتا، کیا ہوا رہے لڑائی ہوئی؟ کہتے نہ ہوئی، بٹے باز ہیں انہیں ملنا کو تو اس سے کہاں ملے تو تیرے کو گالیاں دے رہا دیکھ بولتا، حالانکہ جھوٹ بول رہا بیچارہ، گالیاں نہیں دیا انہوں نے اس کی جگہ سے جا کے ایسے لڑائیاں لگاتے زندگی میں صورت نہیں دیکھنا۔ پھر شیطان یہ شیطانی چال ہے، شیطان ایجنٹ بن کے یہ کام کراتا، یہ بہت غلط ہے۔ یہ جو تیسرا یہ جو چولہے میں آگ پھونک رہا نہیں، ان سب سے پہلے جہنم میں جاتا، جو ایسے کام کر رہا۔ مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی تو حکم یہ ہے جا کے ان کو بولنا بھائی پرسوں لڑ لیے تھے نہیں بیچارے، انہوں کیا بول رہے ہیں معلوم، میری غلطی ہے، میں معافی مانگ لے، تم بول رہے بولنا ایسا چپ بولنا، بولے تو کیا ہوتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں ارے میں اس کو اتنے گالیاں دے تو ایسا بولا انہیں، اس کے دل میں قریب آتا ہوں، پھر ایک بار جا کے بولنا ارے دیکھو بھائی پرسوں لڑائی ہوئی تھی نہیں، معافی مانگ لیتا ہوں، بولے آپ کے پاس آنے کے لیے بھی بیچارے تیار ہے، ذرا ڈر کے نہیں آ رہے، شرما کے نہیں آ رہے، ایسا کچھ بھی کر کے وہ دونوں کو ملانے کی کوشش کرنا۔ حدیث میں ہے کہ 2 مسلمان لڑ لیے تو ان کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ لڑنے کی توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ تو دوسرے رشتے تو رشتے ہیں، میاں بیوی میں سب سے بڑے جھگڑے چل رہے ہیں آج کل، نہیں ہو رہے کیا؟ ہر گھر میں ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں۔
شوہر بیوی آپس میں بات بند کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ میاں بیوی آپس میں, ارے عورت تو کم عقل ہے, عورت ہی ہے. مرد کو کیا ہوا جس کو اللہ نے عقل کامل دی ہے, ان کہیں کو لڑائیں جھگڑے کر رہا. عورت لڑی ہو تو عورت کا کام لڑنا ہے, وہ لڑتی کیوں نہیں. مرد اپنے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے, اور ریسنٹ ہو رہا ہے کیا؟ ہاں نہیں نا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میاں بیوی کے جو معاملات ہے, 2 منٹ بول کے 2-4 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. اکثر ہو رہا نا بھی لڑائیاں جھگڑے, فیملی کورٹ میں جا کے دیکھے تو سب سے زیادہ جو فائلز ہے وہ مسلمانوں کے ہیں. ورنگل کی بات بتا رہا ہوں, کریم نگر میں کیا ہے وہ نہیں معلوم سے کیسا بولیں گے کہاں تو بھی. یہاں کا نہیں, ورنگل فیملی کورٹ میں دیکھا سو بول رہا ہوں. سب سے زیادہ میاں بیوی کے جو لڑائیوں کا جو سیکشن ہے, سب سے زیادہ جو فائلز ہیں وہ مسلمس کے ہیں. اور وہ اس کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ سب غیر مسلم ہیں. ایڈوکیٹ غیر مسلم کو رکھ کے دونوں میاں بیوی کورٹ میں کیس ڈال کے لڑ رہے ہیں. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا مذہب شوہر کے بھی اپنے حقوق متعین کیا ہے, بیوی کے بھی حقوق اسلام میں متعین ہیں, ہے نا بھائی. یہ میاں بیوی کے جھگڑے فساد یہ بہت بری چیز ہے. اگر کسی گھر میں ایسا ہو گیا, اور ایک بات بتاؤں, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی, یہ کامن ہے. یہ کامن ہے. ہر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے, لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے وہ میاں بیوی نہیں ہے بولے سرکار. ہاؤ جی, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے نہیں ہو رہے بولے تو وہ لگا میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے. رہے تو ہوتے, کامن ہے وہ ہوتے, مگر وہ بات کو پتنگا نہیں بنانا ہے نا بھائی, سوئی کا سبن نہیں بنانا. بات کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کی کوشش کرنا, آستینہ چڑھا کے طلاق طلاق بولنے کی کوشش نہیں کرنا. نہیں, اللہ تعالیٰ کو جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے طلاق. اللہ کو جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے؟ طلاق ہے. 3 طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں بہت چلا. بیوقوفوں کو معلوم نہیں ہے ہمارے مذہب میں 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اگر دیے تو واقع ہو جاتی, طلاق مغلظہ ہو جاتی, مگر مذہب اسلام میں رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق ہرگز نہ دے. 3 طلاق اسلام میں ہے نہیں, دیا تو طلاق مغلظہ ہوتی. اسلام میں 3 طلاق ہرگز نہیں ہے. یہ طلاق کا مسئلہ ہرگز کبھی کبھی گھر میں زبان پہ طلاق کا لفظ ہرگز نہیں لانا. پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. تو میں جو بولا نا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے بول کے, آج کل کا کامن ٹاپک ہے, وہ ہر گھر میں رہتا نا بھی. وہ ایک حدیث سنا کے میں آگے کی بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. کوئی بھی اشارہ نہیں کر رہا تقریر ختم کرنا ہے بول کے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی دیر بولنا ہے بول کے, کیونکہ اس لیے کہ میں کبھی بھی ٹائم ختم ہوئے بعد ہرگز نہیں کرتا تقریر. ٹائم ختم ہوا تو بات ختم کر دینا ہے نا. اور تو ٹائم ہے کیا, 10 منٹ ہے, اور 4-5 حدیثیں سنا کے بعد انشاءاللہ پورا ختم کرتا ہوں. حافظ صاحب قبلہ مسکرا رہے, مسکراہٹ میں کیا راز ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بیٹھ جاؤ بول رہے یا پھر اور کرو بول رہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک صحابی رسول تھے, ان کی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. وہ صحابی کا, ان کی اہلیہ تھوڑا تیز بات کرتے تھے. اب غصے میں آئے تو عورتیں کیسے رہتے ہیں, جو منہ کا ہے وہ بولتے ہیں. عورت ہے بول دیتی غصے میں, بعد میں معافی مانگ لیتے وہ الگ بات ہے. اب وہ صحابی کے گھر میں ان کے زوجہ محترمہ کچھ بول دیے غصے میں. ان کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا وہ. تو وہ صحابی سوچے میرے کو ایسا بولے, میں جا کے حضرت عمر سے شکایت کرتا ہوں بول کے سوچ لیے دل میں. سیدھا گھر سے نکلے, امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. ان کے گھر پہ آئے. گھر پہ آنے کے بعد کھٹکا مارنے والے تھے, اندر سے آوازیں آ رہے حضرت عمر کے گھر میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت عمر کے ساتھ کسی مسئلے میں بحث کر رہے. ان کے بیوی صاحبہ حضرت عمر سے بحث کر رہے. اب غصے میں انہوں بھی بہت بول رہے. یہ صحابی غور سے سنے پورے باتیں. سننے کے بعد کھٹکا نہیں مارے, واپس پلٹ رہے تھے. حضرت عمر دروازہ کھولے, بولے کیا بات ہے, کئی کو آئے کئی کو جا رہے. بولے حضرت کچھ پوچھنے کے لیے آیا تھا, وہ کیا پوچھنا ہے کہ وہ پورا سمجھ میں آ گیا. بولے پوچھے بغیر سمجھ میں آ گیا. بولے حضرت عمر بولے ابھی سمجھ میں پورا نہیں آیا تمہارے کو. بولے ابھی سمجھ میں پورا نہیں آیا, میں سمجھاتا ہوں بیٹھو. بولے وہ صحابی کو بولے بیٹھو میں سمجھاتا ہوں, پورا میں سمجھاتا ہوں. بولے حضرت عمر بولے
وہ جو ہمارے گھر میں جو ہماری بیوی ہے نا، بولے وہ ہماری بیوی سویپر ہے کیا پوچھے، جھاڑو دینے والی ہے کیا پوچھے، بولے نہیں، بولے میری بیوی سویپر نہیں ہے، جھاڑو دینے والی نہیں ہے، گھر کے پورا گھر جھاڑتی صبح اٹھ کے، بولے کیا بولے، صبح اٹھ کے پورا گھر جھاڑتی، 4 کمرے آنگن باہر کا سب پورا جھاڑ کے پوچھا مارتی، وہ کام والی تو نہیں ہے۔ بولے میری بیوی کوکر ہے کیا، پکانے والی ہے کیا، نہیں ہے، مگر صبح میں اٹھ کے ناشتہ پکاتے، دوپہر کا پکاتے، رات کا پکاتے، 3 ٹائم کا کھانا پکاتی، مگر طباخہ نہیں ہے، پکانے والی نہیں ہے۔ بولے میری بیوی غسالۃ الثوب کپڑے دھونے والی دھوبن ہے کیا، نہیں ہے، مگر میرے کپڑے، بچوں کے کپڑے، سب پورے کپڑے دھوتی۔ وہ بیوی گھر کی رانی ہے، گھر کی ملکہ ہے نا، ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ بولے وہ گھر کی ملکہ، وہ گھر کی رانی، پورے گھر کو جھاڑو دیتی، پورے برتنہ دھوتی، پورے کپڑے دھوتی، میرے بچوں کو دودھ پلاتی، پرورش کرتی، میرے امانت کی حفاظت کرتی، اتنا سب کچھ کرتی، وہ بھی بغیر 1 روپیہ لیے کے، فری سرونٹ، جاب لیس، کسی 1 روپیہ نہیں، اس کو 1 روپیہ نہیں، وداؤٹ سیلری، بولے بغیر پیسے لیے کے پورا گھر کا کام کاج کرتی۔ اگر کبھی انہیں غصے میں چڑ میں آ کے کچھ باتیں بول لیے ہم برداشت کریں تو کون سی بڑی بات ہے، وہ غصے میں آ کے اگر کچھ بول لی، تھوڑی بڑبڑا لی تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم برداشت کر لیے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، بولے تو وہ صحابی بولے مجھے سمجھ میں آ گیا، بولے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں اگر کچھ ہو گیا تو عورت کے بھی تو بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان احسانات کو مد نظر رکھ کے اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو تمہیں اس کی جو چیز پسند ہے اس پر نظر کر کے، جو چیز پسند نہیں آ رہی ہے اسے نظر انداز کر دو۔ حضور نے ایک جملے میں اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ گھر کو لڑائی جھگڑے دنگل کا ماحول مت بناؤ، افہام و تفہیم سے کام کرو، اپنے بیوی کے غلطیوں کو عفو درگزر کا معاملہ اپناؤ، اپنی بیوی کو معافی کا پروانہ دے دو، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ کر کے کورٹ کچہریوں تک جانا یہ ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ جن کے مذہب میں کوئی طور طریقے نہیں ہے۔ ہمارا مذہب وہ ہے جو ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہماری حالت اس لیے یہ ہوئی کہ ہم طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم مسلم ہو گئی بے اقتدار اپنی۔ ہم اسی لیے آج ہم ایسے ہو گئے، اس لیے کہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے، خوار بولتے ذلیل، آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم قرآن کو چھوڑ کے اپنی یہ حالت کر لیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی معافی نہیں ملتی جو شراب پیتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں۔ وہ کلو بولتے سیندی کو، تیلگو میں کلو بولتے سیندی۔ تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں معلوم، شراب نہیں پینا مگر سیندی پی سکتے بولتے، پیٹ میں ٹھنڈا پڑتا بولتے پیے تو سیندی پی سکتے بول کے تھوڑے لوگ بولتے ہیں۔ اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نیرا پی سکتے مول صاحب بولتے ہیں، نیرا تلنگانہ میں چلتا ہو، نیرا بولتے فجر سے پہلے پہلے پی لینا، سورج نکلی تو وہ سیندی بن جاتی، جب نہیں پینا صبح صبح جا کے وہ پی لے سکتے، نیرا بول کے بولتے، مگر یہ غلط ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فتاوی شریف میں، فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں نیرا پینا بھی حرام ہے، سیندی پینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ حدیث شریف قرآن پاک میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے محبوب لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ، اے محبوب آپ فرما دو وہ دونوں بہت بڑے گناہ کے کام ہیں، شراب بھی اسلام میں حرام ہے، جوا بھی اسلام میں حرام ہے۔ شراب سے مطلب خالی شراب وہ وسکی بیر برانڈی نہیں ہے، ہر نشے والی چیز حرام ہے، ہر وہ چیز جس میں نشہ آتا، گانجے میں نشہ آتا تو گانجا حرام ہے، سمجھ رہے، چرس میں نشہ آتا تو چرس کا پینا حرام ہے، ہیروئن میں نشہ ہے تو ہیروئن پینا حرام ہے، جس چیز میں نشہ ہے وہ نشے والی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے، اور جس چیز میں نشہ ہے وہ نشے والی چیز اسلام میں مثل پیشاب کے ہے، شراب پینا پیشاب پینے کے برابر ہے،
شراب پینا پیشاب پینے کے برابر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ شرابی کی مغفرت نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جب بندہ ایک دفعہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر دوبارہ جب وہ شراب پیتا ہے تو پھر 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب وہ تیسری دفعہ شراب پیتا ہے پھر 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب وہ چوتھی بار شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ 4 بار صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر 4 بار شراب پی لیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرابی ہمیشہ کے لیے جہنمی، یہ مطلب نہیں، اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ سے اب کبھی نہیں پیوں گا۔ سچے دل سے اگر توبہ کر لیا اب اس کی توبہ قبول ہو گئی، اب اس کی معافی ہو گئی۔ سچے دل سے توبہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، سمجھے؟ شراب کیسا لکھتے اردو میں؟ شین رے الف بے، شراب، اس کو الٹا کر کے پڑھو، بے الف رے شین، کیا بن گیا؟ بارش۔ شراب کو الٹا کرے تو کیا بنا؟ بارش۔ اس کا مطلب یہ بارش میں جتنے قطرے ہیں شراب میں اتنی برائیاں ہیں۔ بارش کے خطرے نہیں گن سکتے، شراب کی برائیوں کو نہیں گن سکتے۔ شراب میں اتنی برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول پاک فرماتے ہیں شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ بدقسمتی سے آج کئی لوگ شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاں شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بار شاپ میں بیٹھ کے نہیں پیتے، کلبوں میں جا کے پیتے ہیں، ہے نا؟ بھائی وہ پیشاب ہے، کہاں بھی بیٹھ کے پیو ایک ہی ہے نا؟ روڈ کے کنارے پی کے لوٹو، 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے پیو، وہ پیشاب ہی ہے، وہ دودھ نہیں بنتا، وہ بہت بری چیز ہے۔ شراب سے بچو، یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت گندی چیز ہے۔ اس کی گندگی کا عالم یہ ہے شراب مائنڈ عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ شراب پہلا کام کیا کرتی؟ انسانی عقل کو زائل معاف کر دیتی، عقل کام نہیں کرتی، شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ اور دوسرا، شرابی کتنے بھی بڑے پوسٹ پر ہو اس کی عزت نہیں رہتی سوسائٹی میں۔ آپ لوگ نوٹ کر کے دیکھ لو، شرابی کی کبھی عزت نہیں رہتی۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس وقت شراب پینا جائز تھا کیا اس وقت آپ شراب پیتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس وقت شراب پینا جائز تھا میں اس وقت بھی کبھی شراب نہیں پیا۔ بولے اس لیے نہیں پیا، قریش میں لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، لوگ مجھے اشراف قریش میں سے سمجھتے تھے۔ شرابی کی عزت جس وقت شراب جائز تھی اس وقت بھی شرابی کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں تھی۔ میں اپنی عزت و آبرو کے لیے، اپنی عزت اپنے وقار کو قائم رکھنے کے لیے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شراب یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ دنیا میں جتنی شراب پیے گا میں اسے جہنم کا اتنا ہی پلاؤں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ شراب بہت بری چیز ہے۔ اس رات میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، جب تک کہ توبہ نہیں کر لیتے، توبہ کرے تو ان کی معافی ہو جاتی۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان کو آج کی رات میں معافی نہیں ملتی جب تک کہ ماں یا باپ یا دونوں کا دل دکھایا ہے، ان کے پیر پکڑ کے جب تک ان سے معافی نہیں مانگتا اس آج کی رات اس کی مغفرت ہرگز نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے۔ اپنی ماں کی عزت کرو، اپنے باپ کا احترام کرو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے اوپر اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ چوتھی بار فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے۔ پہلے ماں کا حق، اس کے بعد پھر باپ کا حق۔ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے اولاد کے اوپر۔ اگر ماں باپ کے دل کو دکھائے ہیں، تکلیف دیے ہیں تو سچے دل سے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنا۔ جب تک ماں باپ کو خوش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں فرماتا۔ جب تک ماں باپ ناراض ہیں کوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔
اس حدیث کا مطلب کیا لکھے معلوم محدثین؟ بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ. اس حدیث کا مطلب کیا لکھے معلوم محدثین؟ جس بندے سے اس کا باپ راضی ہے اللہ اس بندے سے راضی ہے، اور جس بندے سے اس کا باپ ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے. یہ وہ ماں باپ ہیں جن کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں النظر الی الوالدین عبادۃ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایک دفعہ بیٹا یا بیٹی محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی صورت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی بولے یا رسول اللہ ہم تو دن بھر میں 100 بار دیکھتے. حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت حساب کتاب نہیں دیکھتی، اللہ کی رحمت قیمت نہیں دیکھتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت کیا دیکھتی ہے؟ بہانہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی بہانے سے اللہ اپنے بندے کو معاف فرمانا چاہتا ہے، اس کی بخشش کرنا چاہتا ہے. اس کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے. ایک حدیث سنا کے انشاءاللہ بات بالکل ختم کر رہا ہوں. ایک ایک بول کے مول صاحب بہت لمبا چوڑا سنا دے رہے سمجھیں گے، نیکسٹ ٹائم پہ سوچ کے آنا پڑتا سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جگنے کی رات ہے بول کے ذرا لمبی بات کرا، ورنہ ایسا نہیں جلدی سے جلدی بات ختم ہو جاتی. درود پاک پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حدیث سنانے سے پہلے ایک بات یاد آئی. اب جلسہ ختم ہو جاتا، اس کے بعد اپنے مرحومین کی زیارت کے لیے قبرستان جائیے، زیارت کیجیے، سنت ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے بولے تو نیند آئی تو سو جانا. سو سکتے کوئی حرج نہیں ہے، سو فجر کی نماز کرے اٹھ جانا. پھر نہیں اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو نفل نماز پڑھنے کا میں مشورہ نہیں دیتا، اس لیے کہ نفل نمازاں اس کے قبول ہوتے جس کے فرض نمازاں پورے ادا ہو کے ہیں. جن کے فرض نمازیں قضا ہے وہ لوگ آج کی رات بول کے اس نے کب ٹائم ملا جب قضا نمازیں پڑھ لینا. پہلے قضا نمازیں پڑھنا اس کا طریقہ وغیرہ سب ہے، انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کرتا ہوں. پوری توجہ قضا نمازیں پڑھنے میں لگانا. اور جو لوگ شعبان میں محرم میں روزے رکھتے وہ لوگوں کیا کرنا، رمضان کے قضا روزے کی نیت کر کے رکھنا. اپنے کوئی روزے چھٹے رہتے نا بھائی کبھی بخار آیا وہ ہے بول کے، تو کیا ہوتا یہ روزے کا ثواب بھی مل جاتا، رمضان کا جو روزہ قضا ہوا تھا وہ بھی ادا ہو جاتا. جب تک فرض ادا نہیں ہوتا کوئی نفل قبول نہیں ہوتا. فرض نمازیں کمپلیٹ جب تک ادا نہیں ہے نفل قبول نہیں ہوتا. بہت سے لوگ صدقے خیرات کرتے رہتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے صدقے خیرات قبول نہیں ہوتے. نفل صدقات کی قبولیت کے لیے زکوٰۃ حساب کر کے دینا لازم ہے. وہ حدیث سنا کے میں جو بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حدیث شریف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف بندے کی بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی. کیا ڈھونڈتی؟ بہانہ. کسی بہانے سے میرا بندے کو میں معاف کر دوں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ بدعقیدے کیا کرتے وہ لوگ حضور کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کو کیا پہچانیں گے، ہے نا. وہ قرآن میں ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے. ایسا بولتے سامنے والے کو مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، ارے ایسے یہ گناہ کرے تو چلے آتے جہنم میں چلے آتے، یہ عذاب وہ عذاب وہ عذاب. ثواب کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، خالی عذاب کے قصے سناتے رہتے. خالی عذاب، نماز نہیں پڑھے تو وہ عذاب، چلے میں نہیں آئے تو وہ عذاب، چولہے میں نہیں پھونکے تو وہ عذاب. پورے عذاب کے بارے میں پورا بیان چلتے رہتا. ثواب کے بارے میں کون بتانا؟ ایسا نہیں. ڈرانا بھی، عذاب سے ڈرانا بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پروانے سنانا بھی ہے. قرآن میں جہاں عذاب الہی کا ذکر ہے وہاں جنت کی نعمتوں کا بھی تو ذکر ہے، جنت کی باغ و بہار کا بھی تو ذکر ہے. حیدرآباد کے ایک مولانا سے کوئی پوچھے حضرت کیا بات ہے یہ جتنے بھی جماعت والے ہیں بدعقیدے ہیں وہ لوگ خالی جہنم کے بارے میں ڈراتے رہتے، کئی کو بولتے تو انہوں کیا بولے کہتے کس کو کہاں جانا رہتا کہ انہیں وہاں کے بارے میں یاد کر لیتے رہتا. بولے کہتے وہاں کے بارے میں سوچتے رہتا ہوں، اب اس کو جنت میں جانا نہیں ہے، اس لیے جنت کا ہم ذکر نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا اور اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھنے کا نام ایمان ہے. امید بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رحمت سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا. لاکھ گناہ کرو امید یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے طفیل میں بغیر حساب و کتاب کے معاف فرما دے گا، ایسی امید رکھنا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماؤں گا. امید ایسی ہونا چاہیے. تو حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو کھول کے دیکھا جائے گا. 100 نیکیاں ہے تو رزلٹ پاس کا آتا وہاں پہ مرنے کے بعد.
99 گناہ ہیں اس کے اعمال میں، پورے اکاؤنٹ پورا اس کا کھول کے دیکھے تو کیا ہے 99 گناہ ہیں، ایک نیکی کرا ہوں زندگی میں، ایک نیکی ہے، تو اس کو حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، نیکیاں کرا اس نے، پورے گناہ کا ہے، پورا کھاتا پورا گناہ کیا گیا کہ گناہ کرا سو، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، اللہ کا ارشاد ہوگا، اس بندے کو کہا جائے گا تو جہنم میں جا، ان جاتے رہتا جہنم کی طرف، ایک مومن ملتا اس سے قیامت میں، یہ سب قیامت میں ہونے والا ہے، یہ سب قیامت میں ہوا نہیں نا جی، ابھی قیامت میں ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے حضور پہلے بتا دے رہے، اس کو بولتے ہیں علم غیب، اس کو بولتے ہیں علم غیب، قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا ہے، سب غیب کی خبریں حضور بتا دے رہے، اسی کو بولتے ہیں علم غیب۔ حضور سے کیا چھپا ہوا ہے؟ حضور کی شان تو وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے آیا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے ان جا رہا، ایک مومن ملا اس کو رستے میں، ان پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ان بولا دیکھ بھائی میں دنیا میں نیکیاں بہت کرا، ایک گناہ کرا تھا، کتنے؟ ایک گناہ کرا تھا، 99 نیکیاں ہیں، ایک گناہ ہے، ایک نیکی کم پڑ رہی، اگر ایک نیکی میرے کو مل گئی تو میں جنت میں چلے جاتا ہوں۔ ان بولتا دیکھ میرے بھائی میرا تو جانا کنفرم ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پورا زیرو بیلنس ہے، ایک ہی بچا ہوا ہے، اب اگر میری ایک نیکی تیرے کام آتی، اگر تو عذاب سے بچ جاتا، لے تیرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ قیامت میں نیکیوں کا ٹرانسفر ہوتا وہاں پہ، ہاں ہوتا، فون پے گوگل پے سے نہیں، ڈائریکٹ ہوتا جی، نیکیوں کا ٹرانسفر ہوتا قیامت کے دن، ہاں ہوتا، برابر ہوتا۔ یہ نیکیوں کا ٹرانسفر تو بعد میں ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں شنیدم کے در روز امید و بیم، بداراں بے بخشت بن نیکاں کریم، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکوں کے طفیل میں بدوں کو بخش دے گا، نیکوں کے صدقے میں، اچھوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ بدوں کو معاف فرما دے گا، اچھوں کی اچھائی بہت کام آتی ہے۔ قیامت کے دن جب نیکیوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، غوث پاک کے کھاتے میں کروڑوں نیکیاں ہیں، ان قادری غلاموں کو نیکیاں بانٹیں گے، غریب نواز کے کھاتے میں کروڑوں نیکیاں ہیں، وہ اپنے ہندوستان کے بھارت کے مسلمانوں کو نیکیاں بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے ان اولیاء کرام سے، اسی لیے ہم تعلق جوڑتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ان بولیں گا میرے بھائی میری ایک نیکی تیرے کام آ رہی، لے وہ کہ دے دیں گا، دے دیا، ان جنت میں چلے آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میرے بندے تیرے پاس تھی ایک نیکی، تو اس کو کیوں دے دیا؟ بولا یا اللہ وہ میرا مومن بھائی ان جنت میں چلے جانا بول کے میں اس کی مدد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تجھے اس کے اوپر اتنا رحم آیا تو ایک نیکی اس کو دے دیا، میری رحمت تیری رحمت سے کہیں زیادہ ہے، جا میں نے تجھ کو بھی بخش دیا، جا میں نے تجھے بھی بخش دیا، اس کی بھی بخشش ہو گئی۔ وہ جو جس کے اکاؤنٹ میں 100 گناہ تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیا، صرف بہانہ، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا میدان محشر میں، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرا نامہ اعمال تو پڑھ، تو کیا کیا گناہ کرا تو خود پڑھ، پوری لسٹ نکالیں گے۔ اب دیکھیں گا بڑے گناہ کی لسٹ الگ ہے، چھوٹے گناہوں کی لسٹ الگ ہے، کبیرہ صغیرہ کی۔ ان دیکھ کے کیا کرتا، جو بڑے جو گناہ کرا وہ نہیں پڑھتا انہیں۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا حال جاننے والا، اللہ کی شان وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، دلوں پہ گزرنے والے خطرات سے بھی پروردگار عالم واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ان کیا کرتا، بڑے گناہ ہرگز نہیں پڑھتا، چھوٹے چھوٹے گناہ کیا کرا وہ سب پڑھ کے سناتے رہتا، چھوٹے چھوٹے گناہ سب پورا پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ میرا بندہ جو ابھی گناہ جو پڑھا نا، ان کتنے گناہ کرا اس کے بدلے میں اس کو اتنی نیکیاں دے دو، اور میں نے اس کے گناہوں کو، جو گناہ کے جو لسٹ پڑھا، حسنات یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائے گا جتنے گناہ کرا اس کو اتنی نیکیاں دے دو۔ فوراً وہ بندہ بولیں گا یا اللہ ابھی تو میں چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھا، بڑے بڑے گناہ باقی ہے، اب نیکیاں مل رہے، بولتے کہ بدل دیا، بول دیا حق بات، ابھی بہت بڑے بڑے گناہ کرا، اس لسٹ میں پڑھا ہی نہیں۔ جب یہ حدیث سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے،
یہ واقعہ سنا کہ حضور بہت زیادہ مسکرائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے دانتوں سے ایک نور کی شعاع نکلتی تھی. حضور کے دانتوں سے ایک چمک نکلتی تھی, ایک نور کی شعاع نکلتی تھی, اور اس کی روشنی ٹارچ کے جیسی ہوتی تھی. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کپڑے سی رہے تھے, سوئی نیچے گر گئی, سوئی میں تاگا نہیں تھا, سوئی نیچے گر گئی. رات کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا, گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا تھا. اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے حضور مسکرائے تو حضور کی روشنی میں حضرت عائشہ کو ان کی گمی ہوئی سوئی مل گئی. برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوزن وہ تو سوئی کو بولتے ہیں, سوزنیں گمشدہ ملتی ہیں تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے تجلی تیرا. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. بات آگے اور ایک بات بتا دوں, انبیاء کرام ہنستے نہیں, صرف مسکراتے. کھلکھلا کے ہنسنا انبیاء کی شان کے خلاف ہے. کوئی نبی کبھی بھی ہنستے نہیں, صرف مسکراتے ہیں. مسکرانا سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زیادہ مسکراتے تھے, مگر مسکراتے تھے, ہنستے ہرگز نہ تھے. انبیاء کرام ہنستے نہیں, صرف مسکراتے ہیں. اللہ کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے. ایک بہانہ ملا, اس کی بخشش ہو گئی. اور ایک حدیث یاد آئی, سنا دوں کیا؟ درود پاک پڑھو, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن دو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائیں گا. جب ان کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا تو پورے گناہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی, مگر ہیں مسلمان, ہیں سنی مسلمان. ایمان شرط ہے. آخرت میں بخشش کے لیے, نجات کے لیے, جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. عمل میں کمی بیشی ہے تو اللہ معاف فرماتا. ایمان میں آگے پیچھے نہیں ہونا. ایمان پکا ہے, پکا سنی صحیح العقیدہ ہے, لاکھ گناہ گار صحیح مگر ہے جنتی. یا عذاب کے بعد یا بغیر عذاب کے, اللہ کی رحمت سے چاہے تو بغیر عذاب کے, یا چاہے تو کچھ دن معذب رہے, عذاب میں رہے, پھر اس کی بخشش تو یقینی ہے, قرآن سے ثابت ہے. تو دو بندوں کو پیش کیا جائیں گا. جب ان کا نام اعمال کھول کے دیکھا گیا تو بہت زیادہ گناہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ دونوں کو جہنم میں ڈال دو. وہ دونوں کو اٹھا کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے. جہنم میں جانے کے بعد وہ دونوں چیخنا شروع کریں گے, چیخیں گے خوب زور زور سے چیخ کے پورا خوب چیخ رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا وہ دونوں کو باہر نکال کے لاؤ. دونوں کو باہر نکالا جائیں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیوں شور کر رہے, جہنم میں کیوں چیخ رہے, اور بھی لوگ ہیں جہنم میں, تم لوگ کیوں اتنا چیخ رہے. وہ دونوں بولیں گے یا اللہ ہم لوگ اس لیے چیخ رہے تھے, اسی بہانے سے تو ہم کو معاف کر دے. چیخ رہے بول کے تو ہم کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا زندگی بھر میری نافرمانی کرے, زندگی بھر میری طاعت سے منہ موڑے, زندگی بھر گناہ کرے, جاؤ جہنم میں, تم کو معاف نہیں کروں گا. جیسے ہی اللہ فرمائیں گا جاؤ جہنم میں, دونوں تھے نا, دو دوستاں تھے نا, ایک جنا تیزی سے بھاگیں گا جہنم کی طرف, تیزی سے بھاگیں گا, دوسرا وہیں کھڑا رہیں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا وہ جو بھاگ کے جا رہا اس کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لایا جائیں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہاں جا رہا, جہنم میں, سزا معلوم ہے. بولیں گے یا اللہ ابھی جل کے آیا, ابھی اندر تھا, اندر سے تو باہر آ, سزا معلوم ہے, پھر اتنا تیز کیوں بھاگ کے جا رہا. عرض کریں گا یا اللہ زندگی بھر تیری نافرمانی کرا, خیال آیا کہ ایک تو تیری فرما برداری کر لو, تیرا حکم ہوا جاؤ, زندگی بھر نافرمانی میں گزار دیا, ایک فرما برداری کرنے کا ارادہ ہوا مولا اس لیے بھاگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تجھے میری رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے, میں نے تجھے بخش دیا, جاؤ اس کو جنت میں بھیج دو. ایک بہانے سے ان جنتی ہو گیا. دوسرے سے اللہ فرمائیں گا تو کیوں نہیں بھاگا, تو کیوں نہیں بھاگا. وہ کہیں گا یا اللہ میں نے تیرے حبیب کی حدیث سنی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا جو ایک بار جہنم میں جا کے آ گیا وہ دوبارہ نہیں جائے گا, تو مجھے اس حدیث پہ یقین تھا کہ میں جل کے آیا ہوں, دوبارہ کیسے جاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میری رحمت پہ اتنا بھروسہ ہے, جا میں نے تجھ کو بھی بخش دیا, جا میں نے تجھ کو بھی بخش دیا. دونوں کی مغفرت ہو گئی. صرف رحمت خدا بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت نہیں دیکھتی. اللہ کی رحمت کیا دیکھتی ہے, بہانہ دیکھتی ہے. ختم کریں گے, ایک حدیث سنا دیں گے, سنا دو آخری حدیث. بالکل درود پاک پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما. قیامت کے دن ایک بندے کو رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا. نامہ عمل ترازو رہتا, وہاں پہ میزان بولتے ہیں نا, میزان عمل ترازو رہتا. دنیا کے ترازو سے اس کا حساب الٹا ہے. ہمارے پاس جھکا تو ویٹ زیادہ, میزان اعمال کیسا ہے, اٹھا تو ویٹ زیادہ.
اوپر ہوا تو وزن زیادہ اس کا وہ ہے، میزان قائم کیا جائے گا۔ ایک بندے کا میزان میں عمل میں اس کو تولا جائے گا تو گناہ وغیرہ سب رہیں گے اس کے کھاتے کے اندر، اس کے نیکیوں کے پلے میں، نیکیوں کے ترازو میں ایک پوڑی بنا کے اللہ تعالیٰ رکھ دیں گا، ایک پوڑی نیکیوں کے پلے میں رکھیں گا۔ جیسے ہی وہ ایک پوڑی رکھے نیکیوں کے پلے میں، پورے گناہ ختم، نیکیوں کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا۔ وہ بندہ تو اس کی نجات ہوگی، بخشش ہوگی، جنتی ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ وہ بندہ عرض کریں گا یا اللہ میں ایسا کون سا کام کرا دنیا میں جس کے بدلے میں وہ پوڑی کے اندر آخر ہے کیا جس کی وجہ سے میں جنتی ہو گیا، میرے نیکیاں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے میرے بندے تو وہ پوڑی کو کھول کے دیکھ۔ جب ان پوڑی کو کھول کے دیکھیں گا وہ پوڑی میں رہیں گی مٹی رہیں گی، ایک مٹھی بھر کے مٹی رہیں گی۔ وہ بندہ بولے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے ایک دفعہ تو زندگی میں قبرستان سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک انون پرسن کی تدفین ہو رہی تھی جس کو تو پہچانتا نہیں، ایک مومن کو دفنایا جا رہا تھا، تو گزرتے میری رضا کے لیے تو نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کے اس کی قبر میں ڈالی تھی، میں نے اس ایک مٹھی مٹی کو آج کے دن کے لیے چن کے رکھ لیا ہے۔ تو نے صرف میری محبت میں، میری رضا کے لیے ایک مومن کی میت میں ایک مٹھی مٹی ڈالا تھا، وہ ایک مٹھی مٹی کو میں نے تیرے لیے پروانہ نجات بنا دیا ہے۔ ذرا غور کرو، ایک عام مسلمان کی میت قبر میں ایک مٹھی مٹی ڈالنے والا جنتی ہو گیا، غریب نواز کی مزار پر پھول چڑھانے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے زندہ باد پائندہ باد۔ سرکار حضور غریب نواز کی شان وہ ہے کہ برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تو وہ شہنشاہ نوری معین الدین اجمیری، ولایت ہند ہے تیری معین الدین اجمیری، ولایت ہند ہے تیری معین الدین اجمیری، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو اپنے پیارے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق میں مالک و مولا اس برکت والی رات شب برات کی رحمتوں فضیلتوں سے مولا ہم سب کو مستفیض فرما۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما، تمام گمراہوں بد مذہبوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں خالص بیریا تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس عظمت والی رات میں مولا ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار مصلیان مسجد محی و تمام اہلیان محلہ، تمام شہریان کریم نگر میں جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بستے ہیں، پروردگار ہر مسلمان کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں مولا ان کی روزی میں رزق میں برکت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں پروردگار ان کے سایہ عاطفت کو ان کی اولادوں کے سروں پہ تا دیر سلامتی عطا فرما۔ مولا کریم جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ان سب کی خبروں کو نور سے معمور فرما۔ مولا آج کی اس برکت والی رات میں مولا ہماری مغفرت فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری عظمت والی بارگاہ میں ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔